التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم بلغ ثواب ھذا الفاتحہ الی جمیع ارواح المرحومین مومنین والمومنات بالخصوص مرحومین بانی مجلس ھذا و مرحومین جمیع حاضرین مجلس ھذا و دیگر شہداء و فقہاء و اولیاء مذہب حقہ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی. اگر صلوات اسی طرح پڑھنی ہے تو پھر بعد میں بحث نہیں کرنی کہ مولوی صاحب کیسے پڑھ گئے ہیں، پھر میں بھی اسی طرح پڑھوں گا. میں نے کہ بلند ترین صلوات پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حدیث رسول ثقلین ہے، حضرت ابو طالب کے شریف بیٹے کا نام حلالی اور حرامی کی پہچان ہے. ختم قرآن کا ثواب ہے. سارے مل کے قرآن کی تلاوت کرنا. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. ایک عظیم عبادت ہے جو میں خود بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں، جو مالی طور پہ، جانی طور پہ، مشورہ کے طور پہ بھی کریم رسول کے، کریم بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں. تمام ان ملعونوں پہ لعنت. مل کے صلوات بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الاطہار و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. ولعنت اللہ اللہ منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم من یوم عداوتہم الی الیوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب قرآن کریم و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صلوات بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس قلیل سی حاضری کو اپنی جلیل القدر بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعا پر آمین کہنا واجب ہے کیونکہ ملت ابراہیم کے آخری مبلغ، کلید بردار حرم، میزبان حجاج کرام، متولی کعبہ، انبیاء کے تبرکات کے وارث، رئیس مکہ، سردار عرب و عجم، سید قریش، سادات کی کل طاقت، انبیاء کے نگہبان، امامت اور رسالت کے پروردگار یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ اللہ کی زبان حیدر کرار کا فرمان ذیشان ہے. جو برادر مومن کی دعا پر آمین کہتا ہے اللہ اس کی مشکلیں خود بخود ٹال دیتا ہے. آپ جی سلامت رہیں. مل کے دعا کرتے ہیں. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جس کی وجہ سے اللہ باقی دعائیں قبول کرتا ہے اور خود صاحب دعا کا بھی فرمان ہے میرے ظہور کی دعا کیا کرو، یہ دنیا میں تمہیں عزت اور آخرت میں نجات عطا فرمائے گی. جو سمجھ گئے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعا ہے پروردگار عالم ولی العصر حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. دعا پر آمین ضرور کہا کرو. ہو سکتا ہے دعا کرنے والے کی دعا میں اتنا اثر نہ ہو جتنا آپ کی آمین میں اثر ہو. میری دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس سے لے کے حاضرین مجلس اور مجھ حقیر تک اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ
سب کی مال جان عزت کی حفاظت فرمائے۔ جو دعا لے کے بیٹھے ہو، میں کلیل سی نوکری کرنا چاہتا ہوں، مل کے سارے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ شاہ صاحب مرشد سید بات، میں نے جتنی جلدی قبلہ نعیم شاہ صاحب نے حکم کیا اتنی جلدی میں نے تعمیل کر دیا حکم کی۔ بادشاہ راضی رہنا، اللہ نے سرخرو کیا کہ میں بھائیوں کے حکم کی تعمیل کو پورا کر سکا۔ قبلہ کاظم صاحب اللہ آپ کے مرحوم والد صاحب کے درجات بلند کرے۔ راجہ صاحب اتنے سامنے آئے، مولا کا بہترین ذکر سننے والا سید بادشاہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ قبلہ صابر شاہ صاحب، بھٹی صاحب، میں آخر تک دیکھ رہا ہوں کثرت سے بزرگ چہرے نظر آ رہے ہیں، باقی بھی دانا مدبر اہل شعور لوگ نظر آ رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اصلاح کرتے ہوئے تباہی، بربادی، معاشرتی بد امنی سے بچنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، راستہ دکھایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ ذاکری پسند مجمع ہو، میں نے 20 منٹ آپ لوگوں کے درمیان پڑھا ہوں، 2 مجلسیں، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ذاکری پسند ہو، لیکن ہم بھی طالب علمانہ حیثیت تو رکھتے ہیں، طالب علمانہ گفتگو ہے، آپ سے گزارشات ہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، جنہوں نے تائید فرمائی، آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ امام زمانہ آپ کی جھولیاں بھر کے بھیجیں۔ ہر کسی کا اپنا رنگ ہے، ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ میں نے اکیلے پڑھنا ہے تو پھر میری جو ذمہ داری بنتی ہے میں نے وہ سمجھانا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ زیادہ میں نے پڑھنا نہیں، یہ آخری میرے بھائی بھی، پچھلے بھی بھائی میرے محترم تشریف فرما ہیں۔ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، رسی تو کوئی نظر نہیں آتی، آپ بولیں گے تو آگے یہ سبق چلے گا۔ اللہ کس رسی کو تھامے رکھنا ہے کہ جس کو جی آپ سلامت رکھیں، جس کو تھامے رکھے تو لڑائی سے بچ جائیں گے۔ پروردگار عالم کے قرآن کے مفسرین میں سے میرا چھٹا امام بول پڑا، اور میرے امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، نحنو حبل اللہ، ہم آل محمد اللہ کی رسی ہے۔ جیو بے سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کیا کہنے آپ کے؟ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ شاہ صاحب آپ جیے مل کے، حیدری، ہم اللہ کی رسی ہیں۔ ارے رسول اللہ نے بھی سمجھایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ جس نے کہا کتاب کافی اور اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی مارا گیا، اور جس نے صرف اہل بیت کا دامن تھامے رکھا اور اہل بیت کی سیرت قرآن کو چھوڑا۔ میں ایک بڑا فکرہ کہنے لگا ہوں، ہر مجمع کے ذہن کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو مجلس کو مجلس سمجھتے ہو، میں اس فکرے کی وضاحت میں قبلہ یہ فکرہ کہنے لگا ہوں، جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن ہیں ان کے لیے نماز میں علی ہوں۔ آپ جی آپ سلامت رہو بھائی، کیا بات ہے، مل گئی عبادت کرنا۔ حیدری، اچھا مرشد صاحب، میں آپ کے سامنے بالکل نیا چہرہ ہوں، گاؤں دیہات میں پڑھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی گفتگو کی جا سکے، لیکن اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے دانا ذہین لوگ تشریف فرماؤ۔ مومن کے لیے نماز میں علی ہوں، مومن کے لیے روزہ میں علی ہوں۔ بھئی یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ یہ بات یاد رکھے، نماز کی تمہارے دل میں اتنی ہی عزت ہونی چاہیے جتنی مجھ علی کی ہے۔ کیا کہنے بھی تمہارے، کیا کہنے پچھلے آدمی بھی، جیو بھی سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔
چلو جیسے بندے لڑ پڑتے ہیں، توضیح المسائل میں ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ علی جزو اذان نہیں ہے. بات بہت مشکل ہے، یہ پروفیسر لوگوں اور علماء کے سامنے کرنے والی بحث ہے. علی جزو اذان نہیں ہے، علی جزو کلمہ نہیں ہے. بندے لڑ پڑے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا. بھئی انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، نماز جز ہے، علی کل ہے. میں جلدی بہت کچھ سمجھا گیا ہوں. کلمہ جز ہے، علی کل ہے. میں بہت جلدی بہت کچھ سمجھا گیا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے. روزہ جز ہے، علی کل ہے. جیسے بندے غلطی کرتے ہیں، نماز پڑھا کرو، نماز کے لیے ہی تو امام حسین نے قربانی دی ہے. بھئی چھوٹی شے بڑی شے پہ قربان نہیں ہوتی. نماز چھوٹی ہے، حسین بڑا ہے. وہ اللہ بچانے گئے، توحید بچانے گئے، رسالت بچانے گئے. تو میں مقصد پہ آنا چاہتا ہوں، آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں تفرقہ بازی نہیں ڈالنی. یہ گاؤں سارا گاؤں تو شیعہ نہیں ہوگا، غیر شیعہ بھی ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. میں قبلہ شاہ صاحب نے مجھے بلایا تھا، مسجد کے پاس ہم بیٹھے. میں بڑا خوش ہوا کہ ادھر سادات کا گھر ہے، ادھر ساتھ میں مسجد ہے اور شیعوں کی نہیں ہے. بھئی ہمیں لڑنا نہیں چاہیے آپس میں. دور بڑا نازک ہے، بندے ادھر پڑھے لکھے ہیں تو ادھر بھی تحقیق والے ہیں. اگر کوئی بندہ روزہ 10 منٹ پہلے کھولتا ہے تو کھولنے دو. میں سپیکر سے کہہ رہا ہوں، شاہ جی راضی بیٹھے ہو جی. اگر کوئی بعد میں کھولتا ہے تو بعد میں کھولنے دو. اگر کوئی بندہ تراویحاں پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو. اگر کوئی نہیں پڑھتا اسے نہ چھیڑو. اگر کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اسے ہاتھ کھول کے پڑھنے دو. بھئی آپس میں نہیں لڑنا کہ ہاتھ کھولنے والا غلط ہے یا ہاتھ باندھنے والا غلط ہے، تراویح پڑھنے والا غلط ہے یا تراویح چھوڑنے والا غلط. آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں بحث نہیں کرنی. یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو. جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر رہا، وہ اپنے امام کی مرضی. جیو بھائی سلامت رہو جو سمجھ گئے ہو. جو تراویحاں پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر، جیو سلامت رہو، وہ اپنے امام کا کہنا مان رہا ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے امام کا کہنا مانتا ہے. جو روزہ پہلے کھولتا ہے وہ بھی اپنے امام کا کہنا مانتا ہے. جو روزہ بعد میں کھولتا ہے وہ بھی اپنے امام کا کہنا مانتا ہے. تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، مل کے سکون اور امن سے رہو. یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. امام کس کا ٹھیک تھا، امام کس کا غلط. جی بھائی سلامت رہو، آباد و شاد رہو. کیا کہنے آپ جی، مل کے عبادت کر رہا ہوں. آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، مل جل کے رہنا ہے سلوک اتفاق سے. اور یہ جو بچے ہیں مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے، ان کو ذرا موبائلوں سے پیچھے رکھیں، سوشل میڈیا سے دور رکھیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا پہ مذہبی جنگ پورے عروج پہ ہے. میں محرم جہاں پڑھ رہا تھا، قریب ہی بندوں نے سبیل پہ حملہ کیا، مجلس پہ حملہ کیا، مولا کے عالم پہ حملہ کیا. بھئی اگر کوئی سبیل پہ حملہ کرتا ہے تو وہ یزیدی فعل انجام دے رہا ہے. اگر کوئی مجلس پہ حملہ کرتا ہے تو مجلس میں جو ہوتا ہے وہ آ کے دیکھ لو. یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آدم کا ذکر ہوتا ہے، نوح کا ذکر ہوتا ہے، ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، اسماعیل کا ذکر ہے، یعقوب و یوسف کا ذکر ہے، داؤد کا ذکر ہے، یہاں انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، اوصیاء کا ذکر ہے. اگر کوئی مجلس کو روکتا ہے تو وہ آدم کا بھی مجرم ہے، نوح کا بھی مجرم ہے. یہ ہمارا شیعوں کا کیا قصور ہے؟ اور عالم پہ کوئی حملہ کرتا ہے، گزارشات یہ ہیں کہ رہنا امن سے ہے.
اگر کوئی علم پہ حملہ کرتا ہے تو یقین مانے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے علم پہ حملہ کر کے بتایا ہے کہ وہ توحید کا بھی منکر ہے، رسالت کا بھی منکر ہے۔ جس کو سمجھ آتی ہے میرا بھائی، جس کو سمجھ آتی، میں بس آخری مراحل میں کیوں علم پاک کو دیکھا جائے کہ بلا جی آپ سلامت رہیں، یہ دیکھیں سرکار کا علم ہے، اس پہ اللہ کا نام بھی ہے، رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ جو علم کی توہین کرتا ہے اس پہ توحید کا پرچہ بھی ہونا چاہیے، توہین رسالت کا بھی، کیونکہ یہ نام لکھے ہیں۔ اور یہ علم پہ حملہ رسول اللہ کی شخصیت پہ حملہ ہے۔ اور آخری میرا بھائی اللہ تیری زندگی کرے جو سمجھ گیا ہے، کیونکہ یہ علم بندے سمجھتے ہیں شیعوں کا ہے۔ لو میں سپیکر پہ نعیم شاہ جی بڑا فکرہ کہنے لگا، مجمع سمجھدار ہے، ہر بات کو سمجھتا ہے۔ لو میں قیمتی ترین گزارش آپ کی جھولی میں رکھتا ہوں، بندے سمجھتے ہیں گرا دو علم، شیعوں کا علم ہے، علم شیعوں کا نہیں ہے۔ شیعوں کی قسمت اچھی ہے کہ اس علم کے نیچے آ گئے ہیں۔ جیو بھائی سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اب میں جذبات سے نہیں بڑے سکون سے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ علم کی عزت کا ان کی اولادوں کو کیا پتہ جن کے بڑے بڑوں کو رسول خیبر کے میدان میں علم دیتے رہے، وہ چھوڑ کے بھاگتے رہے۔ آپ یہ سلام جمال۔ علم کی عزت کا اسی کو پتا ہے جس کے مرشد نے اس کو بلند رکھا ہے۔ علم ہے رسول اللہ کا۔ بابا پھول شاہ جی اگر میں اپنی طرف سے سمجھاؤں تو بندے کہیں کہ جی شیعہ مولوی کہہ گیا ہے۔ کل جمعہ گزرا ہے، ہمارے بھائی درود تاج تو پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سارے بندے مل کے فکرے میرے ساتھ ذرا سننا۔ جملے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، یعنی سلام اس نبی پر جو تاج والا ہے، جو معراج والا ہے، جیو بھی سلامت رہو، جو براق والا ہے، جو علم والا ہے، جیو بھی سلامت رہے، داد بعد میں فکرت تمام ہو جائے۔ سلام اس نبی پر جو تاج والا ہے، جو معراج والا ہے، جو براق والا ہے، جو علم والا ہے۔ اگر علم رسول کا نہ ہوتا تو سچا رسول خیبر کے میدان میں یہ کیوں کہتا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، حیدر کرار ہے۔ حیدری۔ اور یہ کبھی نہ کہا کر کے میرے مکان کی چھت پہ علم ہے، ہمیشہ یہ کہا کر اللہ غازی کے علم کے سائے میں میرے گھر روٹی دے رہا ہے۔ راضی رہنا، آپس میں نہیں لڑنا۔ یار بندہ پنچایتی لوگ ہو، کوئی ایک آدھ فیصلہ ہی درست کر لو، لڑائیاں ختم۔ میں شاہ صاحب سید روکنے تو نہیں مجھے آیا، لیکن تقاضہ شرافت یہ ہے کہ میں خود سمیٹوں۔ آج پچھوئی مولا کے محترم اور معزز ذاکرین ہیں، نہ بانی کی طرف سے تنگی ہے نہ اسٹیج سیکرٹری صاحب کی طرف سے، اللہ دونوں کو سلامت رکھے، لیکن بندے کو خود منصف اور عادل ہونا چاہیے۔ آپ جی آپ سلامت رہے۔ راضی بیٹھے جی سارے بندے، پنچایتی بندے بیٹھے ہو جی۔ چلو اب کوئی اس ایریے میں دعوت ہوئی تو پھر پڑھنے آ جایا کروں گا، بلکہ آج 11 سفر انشاءاللہ، 11 سفر بھائی تصور کاظمی کے پاس پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اسی موضوع کو آگے بڑھا لیں گے۔ سامعین محترم، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ راہبر، رہنما، پیشوا کس کا ٹھیک ہے کس کا ٹھیک نہیں ہے، بھئی ہمارے مرشد کو، ہمارے ہادی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی کو کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، علی کو کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔
शोहरा आफाक फिक्रा सदियों से सुनते आ रहे हैं। जमाना अली को छोड़ दे, अली का बिगड़ता कुछ नहीं है, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं है। फैसले आपस में नहीं करने। लाहौर जब 12 दरवाजों के अंदर बंद था, किबला शाह साहब पुलिस ऑफिसर बैठे हैं सामने, मुझे बात कहने की आसानी होगी। किबला राज साहब, ये 1947 से पहले का वाकया। किबला नहीं शारी, लाहौर जब 12 दरवाजों के अंदर बंद था, भरपूर तवज्जो से ये आखिरी गुजारिशात, शिया जुलूस ले आए जुलजना पाक का, आगे से बंदे रोकने आगे। भाई आप पूरी तवज्जो, पंचायती बंदे हो, फैसला को ने आखिरी फिक्र भट्टी साहब, अंग्रेज अफसर ड्यूटी पे था, उन्होंने कहा जी रौला क्या है। सिपाहियों ने बताया कुछ बंदे घोड़ा लेके गुजरना चाहते हैं, कुछ बंदे रोकने आ गए हैं। अंग्रेज अफसर ने पूछा पार्टियां किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कहा जी दोनों मुसलमान। अंग्रेज हैरान, दोनों मुसलमान, एक घोड़ा लेके आता है, दूसरा गुजरने नहीं देता, रौला घोड़े का है। सिपाहियों ने कहा जी घोड़े का। अंग्रेज ने कहा मेरा घोड़ा ले आओ। भाई जिसकी तवज्जो है, जिसका ज़हन मेयार बुलंद है, जो इल्म दोस्त बंदा है, जो संजीदा ज़हन रखता है, जो लतीफ़े चुटकुले गैर संजीदा गुफ्तगुओं से पाक है, जो मजलिस पाक के मेयार को समझता है। अंग्रेज ने कहा घोड़ा नहीं गुजरने देते, तुम मेरा घोड़ा ले आओ। अंग्रेज का घोड़ा आया, अंग्रेज घोड़े पे बैठा। शाह जी 2 चक्कर उसने इधर लगाए, 2 चक्कर उधर लगाए, ना इधर वाले बोले ना इधर वाले बोले। अंग्रेज घोड़े से उतर के बैठ गया। अब मैं देखता हूं किसका ज़हन मेरे फिक्रे के साथ चल रहा है। बंदों ने कहा जो रोकने आए थे फैसला क्यों नहीं करता। अंग्रेज ने कहा फैसला हो गया है, बस लिखना बाकी है। अगर ये बंदे घोड़े के दुश्मन होते तो मेरा घोड़ा भी रोकते। ये बंदे घोड़े के दुश्मन नहीं है, कलमा पढ़ के मोहम्मद के बेटे के दुश्मन है। भाई जियो सलामत रहो, पिछले भाइयों भी सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। तुम्हारे क्या कहने, गाजी आपको सलामत रखे। भाई जितनी दुआ है आपको दे सकता हूँ, इमाम ज़माना आपकी झोली है। लेकिन ये बंदे वही हैं जिनसे फैसला ही नहीं होता। लाहौर का एक बड़ा मशहूर मौलवी है जिसने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी है, और लिखते हुए ये कहता है 40 साल बाद नबी बने, 40 साल बाद नबी बने जी। हुजूर अम्मा हलीमा की डाची पे बैठे तो डाची तंदुरुस्त हो गई कि मेरे ऊपर नबी आ गया है। यानी आती डाची को समझ आ गया कि ये नबी है। भाई जिसको समझ आती है वो ज़ुबान से बात करेगा। मैं फिक्रा आखिरी कहने लगा हूँ, बिल्कुल फिक्रा आखिरी। ये जो बंदे वाह वाह कर रहे हो, मैं पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौले बरहक मैंने पढ़ा है। इमाम फरमाते हैं जो हमारे फजाइल में वाह वाह कहता है, उसका वाह वाह कहना इस बात की दलील है कि वो पाक शजरे से ताल्लुक़ रखता है। जी अभी सलामत रहो मिलके नारे हैदरी। जो बंदे या अली कह के खुश हुए हो, याद रखना तुम्हारे मेरे सादिक इमाम का फरमान है, जो बंदा मेरे दादा अली का नाम सुन के मुस्कुरा पड़ता है उसका खाली मुस्कुरा देना काबे में बैठकर 6 माह की एतकाफ की इबादत से अफजल इबादत है। अब मिल के नारे हैदरी। किताब वाला लिखता है अम्मा हलीमा के घर में खजूर के दरख्त को फल नहीं लगता था, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, चूल्हे में आग नहीं जलती थी, डाची कमज़ोर थी। ये उस वक्त की बात है जब हुजूर नहीं आए थे। फिर मुअर्रख लिखता है जब हुजूर अम्मा हलीमा के घर में आ गए, बकरियों के थनों में दूध उतर आया, डाची तंदुरुस्त हो गई, खजूर पे फल लगने लगा, बकरियां दूध देने लगी, चूल्हे में आग जल गई। फिक्रा कहना चाहता हूँ जिन बंदों को शौक है ना कि हलीमा
نے رسول کو پالا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تعصب کے دائرے سے باہر نکل، قبر کی اندھیری دھات کو یاد رکھ، قبر کی بند دیواروں کو یاد رکھ، منصف بن کے فیصلہ کر۔ جب حضور نہیں تھے، کھجور کے درخت پہ پھل نہیں تھا، داچی کمزور تھی، بکریوں کو دودھ نہیں اترتا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور نہیں تھے۔ جب حضور آ گئے تو مورخ لکھتا ہے درخت کو پھل بھی لگ گیا، داچی بھی تندرست ہو گئی، بکریاں بھی دودھ دینے لگی۔ اب قرآن سر پہ رکھ کے عادلانہ فیصلہ خود کر، حلیمہ نے محمد کا پالا ہے یا محمد کے صدقے حلیمہ پلتی رہی ہے؟ مل کے نعرے حیدری، سلامت رہو۔